أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت خیریت کے ساتھ رکھے. بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں قبول فرمائے. جو چیزیں ہم سب کے لیے نقصان دہ ہیں جو کہ ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان سے خیر کے ساتھ دور کر دے. اور اگر کسی چیز میں ہمیں بظاہر نقصان دکھ رہا ہے لیکن وہ ہمارے خیر آخرت کے لیے اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کے ساتھ ہمیں اس کو ساتھ ملا دے. آمین یا رب. کچھ ہی لوگ جوائن ہوئے ہیں. بتانا یہ تھا کہ ایگزام ہے آپ لوگوں کا، چلے لاسٹ میں بتاتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. لاسٹ پارٹ ہے ہم لوگوں کا، کوارٹر پر کمپلیٹ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو آج سے ہی آپ لوگوں کو ریویژن لرننگ شروع کر دینی ہے، تاکہ دو پارے جو ایک ساتھ چل رہے ہیں جن کے بھی ان کو پھر پرابلم نہ ہو الگ الگ ایگزام دینے میں. ایک سیکنڈ ویٹ کریں. اوکے چلیں انشاءاللہ آج یہ ہمارا لاسٹ پارٹ جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بس یہ دو سورہ ہیں جو کہ کوارٹر پارا بنتے ہیں، اور پھر ان کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ. تلاوت سے ہی شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس چھوڑ دے مجھے اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس حدیث قرآن کو. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، یقیناً ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے ان کو تباہی کی طرف اس طرح کہ وہ نہیں جان پائیں گے. سنستدرجهم کی یہاں شخصادی میں کیا میننگ لکھی ہوئی ہے؟ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جانا، آہستہ آہستہ لے جانا. چلیں
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ڈھیل دیتا ہوں میں ان کو، بلا شبہ میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر، پس وہ تاوان سے بوجھل ہیں۔ تاوان فائن وغیرہ، اور اس سے کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی ٹیکس فائن لگا دینا، اس چیز سے وہ پریشان ہوئے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں کچھ اجر۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے بس وہ اس سے لکھتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ ہو آپ مانند یونس مچھلی والے کے، مانند من ہوتا ہے طرح، اس کی طرح نہ ہو جائیں جیسے مچھلی والے کی طرح۔ اذ نادا وہو مکتوم، جب اس نے پکارا اللہ کو جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبت بالعراء وہو مذموم، اگر نہ ہوتی یہ بات کی پا لیا اس کو احسان نے اس کے رب کے، یہیں سے پورا انہوں نے جیسا اوپر ورڈ آ رہا ہے ویسا جملہ لکھا ہوا ہے۔ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیتا اس کو احسان نے، پا لیا اس کو احسان نے اس کے رب کے، تو ضرور پھینکا جاتا وہ چٹیل میدان میں جبکہ وہ مذموم ہوتا۔ محمود کا اپوزٹ مذموم ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جائے اس کا اپوزٹ ہے یہ کہ جس کی برائی وغیرہ ہو وغیرہ۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بس چن لیا اس کو اس کے رب نے اور دوبارہ کر دیا اس کو صالحین میں سے۔ دوبارہ میں جو بھی بریکٹ میں لکھا ہوا ایکسٹرا ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تحقیق قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ پھسلا دیں، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ پھسلا دیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی تیز نظروں سے، لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں ذکر قرآن، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں انہ لمجنون، بلا شبہ وہ ضرور دیوانے ہیں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت جہانوں کے لیے۔ چلیں اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے پچھلی بار لکھا ہوا تھا، ورڈ دیکھے تھے ہم لوگوں نے ایک ایک، الذکر اور ذکرن، اس کی میننگ ہم لوگوں نے دیکھے۔ چلیں اس میں سے ایک پیراگراف ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اوکے شروع کرتے ہیں، فاسٹ ریڈنگ سے چلیں گے انشاءاللہ۔ یعنی چھوڑو مجھے قرآن کو جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ان کی جزا میرے ذمہ ہے، ان کے لیے جلدی نہ مچا۔ پس سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں تدریج کے ساتھ پکڑیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ ہم انہیں مال اور اولاد کی کثرت سے بہرامند کرتے ہیں، ہم ان کے رزق اور اعمال کو زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ فریب میں مبتلا رہیں اور ایسے کاموں پر جمے رہیں جو ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی چال ہے، اور اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی چال بہت مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے، جو ان کو نقصان پہنچانے اور سزا دینے میں بہت کارگر ہے۔ چلیے
जिस तरह से हम लोगों को मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते और किसी को बेजा नुकसान पहुंचाने का कोई हिसाब नहीं बनता। तो यहाँ पर नुकसान पहुंचाने से मतलब है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी कर लो मुसलमान के साथ, कोई उनका देखने बचाने वाला नहीं है, तो जो ऐसे लोग हैं उनके साथ जो नुकसान उनका होगा वो- तो उनको फिर रोकने बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो वो नुकसान की बात यहाँ पर चल रही है, ये उनके आमाल और उनके उनके करने का ही सिला होगा, वरना खुद ब खुद किसी के साथ भी ऐसा हो जाए कि वो बस अच्छा तो बनना चाह रहा था लेकिन अपने आप ही उसको इन चीजों में मुब्तला कर दिया गया और फिर सजा के तौर पे, और फिर आखिर में पकड़ लिया गया। कोई कोई उसके पास दावत ही नहीं आई, किसी ने बताया ही नहीं कि क्या करना था जिंदगी में, और बस वो पैदा हुआ और खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से दलीलें और हुज्जतें ये सारी के सारी पेश कर दी जाती हैं उस इंसान के सामने, और फिर भी अगर वो नहीं पलट रहा होता है, हमारे लिए भी छोटी छोटी बातें जो हैं वो आती रहती हैं, तो हम उनको बस ऐसे ही समझते हैं, पता नहीं क्यों ये बार बार आ जाती हैं, यही कहती रहती हैं क्लास कर लो, ये है वो है, आखिरत ऐसी है, दुनिया। ऐसा नहीं कि किसी के सामने कभी भी ना आया हो। जो लोगों को पेरेंट्स ने या उनके माहौल ने बदलने नहीं दिया, लेकिन तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उनके लेवल, अगर बिल्कुल भी ऐसी जगह थी कि भाई कोई पता ही नहीं चला, वैसे ऐसी जगहें नहीं है, क्योंकि अब जहाँ भी है वहाँ इंटरनेट है, सभी को मालूम है कि मुस्लिम है, अल्लाह ताला की किताब है वगैरह। तो अब में से भी हम लोग में भी ये चीज ही देखी जा रही है कि लोग जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि इसको देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, और खुद से दुनिया में नहीं आगे पैदा हुए हैं और खुद से वापस भी नहीं जाते हैं, जबरदस्ती मरना होता है, किसी की ख्वाहिश हो किसी की नहीं हो। तो ये सारी चीजें दलील करती हैं कि जब खुद से कोई अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं है कि भाई हमें यहाँ नहीं पैदा होना था, या हमें इस वक्त नहीं पैदा होना था, हमें वो जमाने में पैदा होना था, हमें उनके घर में पैदा होना था, ये सारे कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ताला ने जब भेज दिया तो हम आ गए। इसी तरह जब अल्लाह ताला बुला लेंगे तो कोई इख्तियार नहीं कि हमें अभी नहीं जाना था, अभी तो बच्चों की शादी है और अभी तो मेरा दिल नहीं है वगैरह, जाना है तो जाना ही होता है। तो ये दलीलें ही काफी हैं, उसके अलावा फिर बढ़ चढ़ कर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी निशानियां दिखाई हुई हैं, और अ, जो कि खुली वाजे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब वगैरह। तो यहाँ पर जो ये बातें आई हैं, कुछ पॉइंट जो इन्हीं ने एक्सप्लेन किए हैं, उसमें हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि हम लोग को अपने आप को देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते हैं, तो ये सारी चीजें में इजाफा हो सकता है, माल में, औलाद में, और और भी बहुत सारे अपने हैं कि कोई ऐसी पढ़ाइयाँ हैं फालतू दुनिया की जिसमें इंसान रात दिन फंसा हुआ है कि बस अब प्रोजेक्ट है और अब ये वो है, एक खत्म हुई दूसरी लगा ली। तो जो अच्छा पढ़ने का वक्त है उसमें हमें एक खत्म हो तो दूसरी लगाने के बीच में, अगर चले हम उस लेवल तक इसको नहीं देते हैं कि उसमें दुनिया के कुछ रूल हैं, गैप नहीं ला सकते, छोड़ नहीं सकते, और स्कूल के बगैर, रिजल्ट्स के बगैर नहीं काम चलता, उसमें आगे नहीं एडमिशन्स मिलते हैं दुनिया में, तो हम इसको फिर कम लेवल पे हल्का लेके चलें, और जब मौका मिलेगा तो हम इसको स्पीड बढ़ा लेंगे अपनी दीनी पढ़ाई को, लेकिन लेकर चलना है हर हाल में। तो जितनी ज्यादा हमें मालूमात होती रहेगी तो हमें पता चलता रहेगा कि मकसद क्या है। तो और माल माल में इस्तिदराज क्या है कि बस हर वक्त अब बिजनेस का की फिक्र रहना, उसकी वजह से हमारी नमाजें, कुरान क्लासेस सब छूटना, उसकी वजह से चोरी झूठ गलत काम से भी पैसा आ रहा है तब भी सही है, झूठ बोल के माल बिक रहा है तब भी सही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिर उसमें फिर माल बढ़ता जाता है, इंसान देखता है कि हाँ अगर हम सही बताते तो फिर ये ना बिकता और ना होता, और हमने ऐसे से करा तो ये चीज होती। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इशारे आते जरूर हैं कि हमें
ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، تو آپ دیکھتا ہے انسان آنکھ سے کہ ہاں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ پھر اسی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت میں پھر اس کے پاس بڑی مصیبت کے طور پہ یہ جمع ہو جائے گا کہ کیوں نہیں کیا۔ اس اس دوران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی بار جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ چیزیں لاتے ہیں کہ ہم پلٹیں، ہم بدلیں۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں لوگ میں جو یہ چینجز آئے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں کہ بالکل بھی حد سے باہر تھے، لیکن ہاں جتنا کلاسز جوائن کرنے کے بعد جو فرق آیا الحمدللہ وہ ہم خود اپنے آپ میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہم پلٹ آئے، ہم نے دیکھ لیا۔ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہمیں اشارے دکھاتے ہیں چھوٹے کوئی نقصان یا کچھ اس طرح کے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، فوراً چیک کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک تھے، کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن بزنس میں تو ہم دھوکے بازی کر رہے تھے، تو پھر کہاں سے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں؟ اس کا مطلب تو ہماری نمازیں بھی، کیونکہ نماز پڑھنے والا خیر کی طرف خوش ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کی طرف لے جائے۔ اس کا مطلب ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں کچھ خلل ہے کیا، ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے تھے جس سے ہم خیر کی طرف نہیں بڑھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بس وہ غفلت والی ہوں گی، فاسٹ ہوں گی، بس جلدی جلدی ہوں گی، میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا وہ سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب چیز سے پر پھر ہمیں چیک لے کے آنا چاہیے کہ کہاں پر تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کہاں سے ناراض ہیں، اور ہمیں یہ کون کون سے گناہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا۔ اولاد کے ساتھ اسی طرح کہ بس اب 2-3 بچے ہیں جن کے، تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ پچھلے ابھی ہمارے ہی پیرنٹس کے 2-3 تو نہیں ہوتے تھے، الحمدللہ 7-8 5-6، اور اتنے تو نارملی ہوتے تھے، 8-9 بھی نارملی ہی ہوتے تھے الحمدللہ، بآسانی وہ بھی پل جا رہے تھے۔ لیکن آج کل کے 2 بچے پالنا، تو وہ اتنی زیادہ مصیبت کے کہاں ہیں اور کیسے اسکول میں ہیں، اور ہم لوگ بھی ماشاءاللہ بس اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں تھیں کہ خود اسکول چلے جانا، کوئی کانٹیکٹ نہیں کہ بھائی پہنچ گئی، کیا ہوا، لیٹ کیوں ہو گئی ہو، کب آؤ گی۔ پھر بھی پیرنٹس مطمئن رہتے تھے کہ ہاں بھائی تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، اب آ کے بتائے گی کیوں لیٹ ہوا ہے، جائیں وہ امی ایسا ہوا تھا کہ ہاں گاڑی خراب ہو گئی یا ڈرائیور لیٹ آیا، جو بھی بات۔ لیکن آج کل کے فتنے الگ ہیں، مصیبتیں بھی الگ ہیں، اور اتنے ہی زیادہ ان کے پیچھے بس تو لگنا ہے، لیکن پھر وہی کہ ساتھ میں ان کو کوئی اور بھی آپ وقت نکال کے لگا دیں، یہ تمہاری پڑھائی ہے۔ ہم لوگ بس قرآن کی ریڈنگ کروانے کے پیچھے، ہاں ہر مسلمان جو ہے وہ کہ ریڈنگ کر لے، کم سے کم ریڈ کرنا آئے۔ تو ریڈ بھی کرنے کے لیے کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی اس میں، ریڈ اسے ہی کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو سمجھ رہے ہوں، جیسے کہ قرآن کی تلاوت کہا جاتا ہے جسے، کہ ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوں اور وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہو۔ ورنہ آپ آج تک کسی بھی تھرڈ لینگویج بھی ہم لوگوں نے جو اسکولوں میں اپنے لی تھی، جتنے بھی اسکولس میں تھرڈ لینگویج اگر ڈالی جاتی ہے، آپ دیکھیں تو وہ تھرڈ لینگویج کیا ایسی ہی پڑھا دی جاتی ہے کہ بس کسی طرح اس کو ریڈنگ کرنا آ جائے، یہ لیٹرز پہچاننا آ جائے، ختم نہیں۔ جتنا بھی ہم نے پڑھا تو وہ جب پڑھا اس کا مطلب ہم نے اس کو سمجھا، اس کو کہتے ہیں پڑھائی۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا کراتے ہیں بچپن سے؟ پڑھائی، قرآن کی پڑھائی، قرآن پڑھ رہا ہے نہیں، وہ کوئی اور ہی اس کے لیے ورڈ جو ہے وہ ایجاد ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ جو ایسی پڑھائی کو کیا کہا جائے کہ صرف ریڈ کرا جاتا، جبکہ وہ اتنی قیمتی کتاب ہے کہ اس کو سمجھے بغیر ہم اپنی زندگی صحیح مقصد سے گزار نہیں سکتے، سمجھے بغیر ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، ہم قریب اللہ کے نہیں ہو سکتے، بہت سارے مائنس پوائنٹ ہیں۔ تب بھی لیکن بس ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ریڈنگ کر کے ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دماغ کو بدلے، تاکہ ہم ہی اپنے بچوں کو شروع سے ہی اگر کرائے نا کہ صرف ریڈنگ نہیں ہوتی ہے، اس کو جتنا پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سینٹینس وائز ہی سمجھتے جائیں، تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ ہم لوگ لے رہے ہیں سینٹینس وائز صرف سنیں اور کچھ ورڈ یاد کریں، کچھ ورڈز کی میننگ یاد کریں تاکہ ووکیبلری بڑھتی جائے،
اور سینٹینس یاد کریں تو الحمدللہ اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو کوئی بھی ایسے کام جو میں دین سے دور کر رہے ہوں تو اس کو ہمیں آزمائش سمجھ کے بہت تیز اس سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے. آپ کو دنیاوی فائدے کے لیے کچھ دن کے لیے اگر ہو بھی تو ہمیں اس کو اتنا حاوی نہیں کر دینا چاہیے کہ ہمارے کلاسز یہ وہ سب پیچھے ہو جائیں، بند ہو جائیں وغیرہ. چلیں سیکنڈ پیراگراف اس کا پڑھتے ہیں. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ان کے پاس سے نہیں، ان کے آپ سے دور بھاگنے اور آپ کی تصدیق نہ کرنے کا کوئی سبب نہیں. اوکے. ان کے آپ سے دور بھاگنے اور آپ کی تصدیق نہ کرنے کی کوئی سبب نہیں جو اس کا موجب ہو، کیونکہ آپ تو ان کے مال میں سے کوئی تاوان لیے بغیر جو ان پر بوجھل ہو، محض ان کے مصالح کی خاطر. مصالح میں نے نیک ورڈ بتاتے ہیں، انشاءاللہ پورا پڑھ لیں پہلے. محض ان کے مصالح کی خاطر ان کو تعلیم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی ایسا بوجھ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے جس کے سبب سے اس بات کے موجب مانے یہ چیز ان کے اوپر واجب ہو رہی ہو، ان کے اوپر آ رہی ہو کہ آپ کوئی مال میں سے ان سے کوئی بھی پارٹ نہیں مانگ رہے ہیں کہ میں تمہیں دین سکھاؤں گا، اللہ سے اتنی بڑی چیز بتاؤں گا کہ کیسے تمہاری آخرت اچھی ہونے والی ہے تو تم کو اتنا اتنا پے کرنا ہوگا یا اتنا اتنا نکال کر کے الگ ہمارے پاس رکھنا ہوگا وغیرہ. جو ان کو بوجھل، ان کے اوپر یہ چیز جو ہے بھاری پڑی ہو کہ بھئی کیسے کریں، وہ تو اتنا زیادہ مانگ رہے ہیں، بلکہ محض ان کے مصالح یعنی کہ ان کی مصلحت جو ان کی اچھی چیز ہے، جو ان کے لیے فائدے کی چیز ہے، اسی کی خاطر ان کو تعلیم دیتے ہیں بنا کسی چیز کے مانگے، نہ مال میں سے، نہ ان کی اور کسی اولاد یا اور بھی کوئی چیز، کسی بھی چیز کے مانگے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ان کو دینی تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. تو کوئی ایسی چیز ان کے اوپر بھاری نہیں پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے نہیں مان رہے ہوں. ہاں ان کو بھاری جو پڑ رہا ہوتا تھا وہ یہ کہ ان کا پراؤڈ جو آج تک وہ کرتے تھے، اب لوگ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کرتے ہوئے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مان لیں. آج بھی آپ دیکھیں کوئی فرقہ یا کوئی ایسی بات، کوئی بدعت، کوئی شرک اگر چلا آ رہا ہے اور اس کو ہم لوگ چھوڑنے کے لیے کسی سے کہیں، اگر سکون سے بیٹھ کے سوچے تو اس کو خود بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے، انہوں نے کہا تھا دلیل لے کے آنا، مجھے کوئی دلیل نہیں ملی. تو ہم جا کے پھر بھی کسی اپنے مولانا یا کسی ایسے لوگ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیسے کیسے اس کو کیا ہونا ہے، کیونکہ دلیل تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ اتنے دن سے چلے آ رہے ہیں، یہی دلیل ہے کہ کیا سب کے سب غلط کر رہے تھے، سب کے سب کر رہے تھے اس لیے بس ہم کافی ہے، ہم بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے. تو یہ ساری صرف باتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ یہ 2 پارے میں ہی کتنی جگہ کہا کہ اگر اچھے ہو، صحیح ہو، حق پر ہو تو لے کر آؤ. کیا کوئی تمہیں لکھوائے دے رہا ہے، تمہارے پاس کوئی وحی آ رہی ہے یا کوئی غیب کی باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ ساری
دیکھا ہم لوگوں نے اسی میں. ہم عندہم الغیب فہم یکتبون، ان کے پاس غیب کا علم نہیں کہ وہ اس بات کو پا چکے ہوں کہ وہ حق پر ہے. تو وہ حق پر ہے، اس بات کو کیسے ان کو پتہ چلا؟ کوئی غیب کا علم ہے کیا ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتایا جائے گا نا کہ اب یہ باتیں جو ہیں یہ صحیح ہیں، یہ حق پر ہیں. تو جو باتیں ہیں، کہیں کوئی ایسا ہے جو جن کی عقل ایسی تھی، یا جن کو جن کی جگہیں ہی ایسی تھیں کہ بھائی وہ جنگل میں ہی رہتے تھے، کوئی ٹیکنالوجی کمپیوٹر موبائل ان کے پاس نہیں تھا، اور جتنی ان تک بات پہنچی اور انہوں نے کوشش کی کر کے اتنا ہی دن جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا تھا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اتنے ہی سوال کر لیں گے. لیکن اور کوئی بات بتا دی گئی ہے کیا کہ ہم لوگوں تک تو ساری باتیں پہنچی ہوئی ہیں، ہم خود اس کو نہیں کھول کے پڑھ رہے ہیں؟ تو کوئی غیب کا علم آیا ہوا ہے ہمارے پاس بھی کہ تب بھی ہم حق پر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ثواب سے بہراور ہوں گے، یعنی ان کو ثواب ہی مل رہا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. چلیں تھوڑا بہت گناہ کر رہے ہیں آپ تو ہوگا. یہ معاملہ جیسا بھی ہے، ان کا حال تو ایک معاند ضدی کو کہتے ہیں، اور ظالم کا سا ہے جو ضد پر اڑا ہوا ہو اور ظلم کرنے والا ہو، ان کے جیسا ہے. بس اس کے سوا کچھ باقی نہیں کہ ان کی ایذا رسائیوں پر صبر کیا جائے، اور جو کچھ ایذا ایذا دینا یعنی تکلیف دینا کہتا ہے، تو جو بھی وہ تکلیفیں دینا، یہ باتیں سنانا، یہ سب کر رہے ہیں، اس کے اوپر صبر کیا جائے، اور جو کچھ ان سے صادر ہو رہا ہے اس پر تحمل کا مظاہرہ کیا. تحمل مانے صبر ہی ہوتا ہے، اور عقل مندی سے کام کیا جائے. صبر پر آپ غصے میں آ کے اپنا آپا نہ کھو دیا جائے، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے یعنی ظاہر کیا جائے اپنا صبر، اور اس کو بار بار دعوت دی جائے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر کوئی ایسا ہے جو آپ ان سے کئی بار کہہ چکی ہیں کہ پھر سے کورس شروع ہو رہا ہے، جوائن کرو، لیکن وہ سن نہیں رہے ہیں، تو آپ ہمیں بھی اپنی طرف سے پیچھے نہیں ہو جانا چاہیے کہ ان کو 4 بار بتا چکے ہیں، اب ہم ان کو بتایا ہی نہیں کریں گے. کیا کہا جا رہا ہے کہ بار بار دعوت دی جائے، تو ان کو بار بار بلایا جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چوٹ ان کے ہو اس وقت جب آپ نے 5ویں بار کہا ہو، تو وہ آلریڈی کوئی چوٹ کھائے ہوئے اور ان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی چلو، یا آلریڈی وہ فارغ ہو چکے ہوں کہ بھائی اب تو ہم فری ہیں، اب اگر کوئی کورس آئے گا تو ہم کر لیں گے، یا کوئی ایسی اور بھی کوئی ہو. تو آپ کو ہم کو اپنی طرف سے جو ہمارے قریبی ہیں سب سے پہلے انہیں، اور پھر جو آپ کے آس پاس جتنے بھی ہمارے مومن بھائی یعنی کہ جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ ہم سے جوڑا ہے مسلمان ہونے کا، تو ان کے پیچھے لگ کر کے، اور پھر جب یہ دعوتیں یہاں تک ہو جائے تو پھر اس کے بعد اور باہر نکلنے کا بھی کی دعوتیں کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا آپ صحیح کرنا ہے. اس لیے فرمایا فاصبر لحکم ربک، کیونکہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں، تو آپ پھر صبر کریں اور صبر کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہیں. پھر اللہ نے حکم دے ہی دیا کہ اپنے رب کے حکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرعن اور قدرن جو فیصلہ کیا، شرعی فیصلہ جو ہمارے دین میں آتا ہے وہ ہوتا ہے شرعی فیصلہ، اور قدری فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو دنیا میں تقدیر تھی ہماری کہ بھائی 4 بچے ہی ہیں اور اتنی ہی زندگی ہے، اتنی ہی سمجھ ہے، یہ چیزیں جو ہیں ساری چیزیں یہ قدری کہلاتی ہیں، اور شرعی چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں دین میں وہ شرعی چیزیں کہلاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شرعن اور قدرن جو فیصلہ کیا ہے اس پر صبر کیجیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرما دی کہ ایسے نہیں ایسے ہونا ہے، یہ چیزیں ہونا ہے، تو اس کے اوپر بھی صبر کرنے کا حکم آیا. پھر ہمارے لیے بھی اس کے اوپر بھی صبر کرنے کا حکم آیا، اور قدری جو تقدیریں چیزیں اللہ نے ہم کو دے دی ہیں، اتنی ہی زندگی تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ تھے، اتنے بچے تھے، یہ بیماری ہونی تھی،
اور اس طرح کے ہمارے ساتھی ہیں وغیرہ، تو جو تقدیر تھی اس کے اوپر بھی پھر ہمیں صبر کرنے کی۔ تو اب دیکھیں جب یہ پڑھ لیتے ہیں ہم تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ ورنہ انسان اسی چیزوں میں مبتلا رہتا ہے، میرے ہی بچے کو اتنا ضدی ہونا تھا، کیا ایسی چیز ہو گئی ہے جو میں نے یہ۔ ہاں اس کے اوپر آپ سوچ فکر ضرور کریں کہ اپنی کمیاں دیکھ کر کے اور اس کو دور کرنے کی، اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کریں، لیکن اس چیز میں غمزدہ ہو کے کہ میرے ہی ساتھ ہونا تھا، میں یہ تو زیادتی ہے، اور میں تو نمازی بھی ہوں اور دوسرے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو بہت عیش میں ہے۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہ عیش میں کیوں ہیں۔ نمازی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں جنت ہو جائے گی۔ ہم دیندار ہیں، ہم ہر چیز پوری کر رہے ہیں، تب بھی ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا اور یہ ایکسیڈنٹ ہمارے ہی گھر میں آنا تھا اور یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہمارے پوائنٹس بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے، تو کتنا مطمئن ہونا چاہیے الحمدللہ مومن۔ جبکہ اس علم کی کمی ہونے کی وجہ سے شیطان ہمیں بہت تیز سمجھاتا ہے کہ کیا کرو گے یہ سب کر کے، دیکھو جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اتنا خوش ہے، تم کر رہی ہو، تمہارے اندر کیا فرق ہے، تمہارے ساتھ بھی تو دنیا کی مصیبتیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ تو کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو تم اس طرح سے اگر آپ جبکہ کیا دیکھ رہی ہیں، ہم جبکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی پریشانی اس طرح کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اس کو اس طرح سے آزمایا جائے گا تب جا کے ہمیں جنت ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں جنت حاصل کرنے کی پریشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو آسانی نہیں تکلیفوں پریشانیوں سے گھیرا ہوا ہے۔ تو جب ہم ان تکلیفوں پریشانیوں سے گزریں گے ثابت قدم ہو کے تبھی ہم جنت پہنچیں گے۔ اور جبریل علیہ السلام والی حدیث اگر ہم سبھی کو یاد ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنانے کے بعد جبریل علیہ السلام کو دکھایا تھا کہ دیکھو دیکھو اور اس کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے دیکھا اور جنت کے باہر باہر جو تھا وہ بہت ساری تکلیفیں، کانٹے، پریشانیاں اور مشکل راستے ایسا بنا ہوا تھا، اور جہنم کے باہر جو ہے وہ آسانیاں اور عیش عشرت اور یہ ساری چیزیں تھیں کہ بس انجوائے کی چیزیں، انسان کو اپنی طرف گھسیٹنے والی ایسی چیزیں تھیں جہنم کے باہر، اس جہنم کو اس سے گھیرا ہوا تھا۔ تو جب جنت کے اندر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رب یہ تو وہ جگہ ہے جس کو ہر کوئی پانا چاہے گا، ہر انسان چاہے گا کہ میں اسی میں ہی جاؤں۔ جب جہنم دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یا رب یہ تو یہ جگہ ہے جس کو کوئی بھی دیکھے گا تو ہر کوئی بھاگے گا اور کہے گا کہ مجھے اس میں نہیں پھنسنا، میں کسی بھی طرح میں اس سے بچ جاؤں، یہ ایسی جگہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے باہر کی چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اب تو شاید کوئی بھی نہیں بچے گا جہنم سے، اور اب تو شاید جنت کوئی بھی نہیں جا پائے، کیونکہ اس کے آس پاس جو ہے وہ پریشانیاں، تو اتنا لمبا راستہ پار کر کے کیسے آنا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری حدیثیں اس لیے بتا دی گئی ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو خوشی خوشی، آپ دیکھیں اگر ہم خوشی خوشی صبر کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ اگر ہم ایک تکلیف کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا بڑا اجر ہوتا ہے کہ آپ کو اور تکلیفیں ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے برداشت کی اتنی بڑی بات، لیکن سامنے والے پر اللہ تعالیٰ کا اگر رحم کرم ہوتا ہے تو وہ تکلیف کو بھی بہت خوشی خوشی برداشت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کو بہت اچھے سے۔ جب ہم صبر کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ تکلیف خود ہمارے لیے جو ہے وہ تکلیف نہیں، ایک مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ایسا چاہ رہے ہیں، میں راضی ہوں یا رب، میں راضی ہوں آپ کے اس فیصلے پر۔ اگر یہ کہے کہ بندہ جھک جائے تو آپ دیکھیں ہاتھ میں تکلیف کی ایگزما ہے اور یہ ہے وہ ہے جو زندگی بھر چلا آ رہا ہے، کچھ بیماری ایسی ہیں اور بڑی بیماری ہیں اللہ نہ کرے، تو وہ اس میں جو ہے وہ اس کو میرے رب نے میرے لیے یہ چوز کیا ہے کر کے، اگر تو آپ دیکھیں خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم کہیں کیسے اس تکلیف میں خوشی ہوتی ہے، تو یہ بھی بظاہر آپ کو تکلیف دکھ رہی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے لیے وہ خیر ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ جب ہم اسے ہی کہتے ہیں دین کی لذت، اسے ہی کہتے ہیں اللہ کی محبت، اور اللہ کرے کہ ہم سب، کیونکہ ہم سب ہی دنیا میں ہیں، دنیا ہے ہی تکلیفوں کی جگہ، چاہے آپ جو صحیح بات ہے، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں،
لٹرلی اگر آپ ان کے انجوائے کو دیکھیں تو وہی کام اگر وہ ڈیلی ایک پارٹی میں جا رہے ہوں تو ان کا دل بھر جاتا ہے. اگر وہ ڈیلی پارٹیز بھی چینج کر رہے ہو تب بھی دل بھر جاتا ہے. اصل میں انسان ہے ہی ایسا کہ جو سامنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت انجوائے کر رہی ہے, یہ روز آج کینیڈا پہنچی ہوئی تھی, کل یہ یہاں پہنچی ہوئی ہیں, سفر میں ہی رہتے. تو جو سفر کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے نا, اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس کو لگتا ہے اچھا, پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے واؤ کیا چیز ہے, لیکن دوبارہ جیسے وہ وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے, کل تو دیکھا تھا, آج پھر وہی چیز ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو دنیا تو اس کے پیچھے میں نہیں جانا ہے کہ یہ نہیں دیکھا میں نے, وہ چیزیں بھی بہت کم معنی رکھتی ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا. وہ لوگ وہ کرتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں نا, جیسے کہ ہمارے پاس الحمدللہ بڑے گھر ہیں اور ہم اس میں اگر سکون سے رہ رہے ہیں, تو جو چھوٹے گھر میں بھی رہ رہے ہیں اور ان کے پاس بھی اگر سکون ہے الحمدللہ وہ بھی خوش ہے. سکون بڑی چیز ہے, سکون. تو یہ کہاں مل جائے, اللہ کو راضی کرنے میں سکون. تو لوگوں کو کیا ملا ہوا ہے, ہمیں کیا نہیں ملا ہوا ہے, کیا تکلیفیں, تو انشاءاللہ یہ ساری تکلیفوں کو ہی برداشت کرنا ہے. اسی کو ہی تو چیکنگ کہتے ہیں, اسی کو آزمائش کہتے ہیں, اور اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے. تو ان سے پھر کیوں گھبرانا, اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے پھر آخر میں الحمدللہ جنت ہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم شاید یہ سمجھا پا رہے ہوں, نہیں سمجھا پا رہے ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے. اور اللہ کے جیسا کہ ان کو حکم ملا ہے, اور آپ دیکھیں کہ آگے بھی مثال دی جائے گی اسی بات کی کہ وہ نبی تھے, نبی یونس علیہ السلام, اور انہوں نے صبر نہیں کیا. تو ہم اگر صبر نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ پھر صبر اس کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ کوئی خوشی ملی اس میں بھی. ابھی آگے 29 پارہ بھی بہترین, ماشاء اللہ اس کی بھی سورہ بہترین سورہ میں سے ہے, بہت اچھی سیکھیں ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ خوشی آتی ہے تو وہ آپے سے باہر, غم آتا ہے تب بھی وہ آپے سے باہر. تو ہمیں جو آپے سے باہر ہونے والی چیزیں ہیں اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. بس اب خوشی آئی ہے, بیٹے کی شادی ہے اور بیٹی کی شادی ہے, تو اب بس ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس, تو اب سب ختم کر کے اتنا ہی اتنا کرنا ہے, نہیں. ہر چیز میں ہمیں دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے, کیسے کرا تھا, اور پھر ہمیں اس کو اس لیول پہ اپنے زندگی میں بھی لے کے چلنا ہے کہ پیسہ ہے تب بھی ہمیں اتنا ہی کرنا ہے, پیسہ نہیں ہے تب بھی ہمیں اتنا ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ اتنی بڑی شادی کر کے ہی رہیں گے, کہ اتنے لوگوں کو بلا کر ہی رہیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم سب صبر والے بن جائیں, صبر والے. اس لیے تو صبر کا بہت بڑا رتبہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ جو اتنی چھوٹی سی سورہ ہے والعصر, جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کمپلیٹ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر اتنی سی یہ ایک سورہ ہی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے تو بندے پر حجت کے لیے کافی تھا کہ اللہ کے پاس جائے اور جواب دے کہ کیوں نہیں کر کے آیا. بس اتنی ہی سی بات اگر اللہ تعالیٰ بتاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کتنی حدیثیں نازل فرما دی, پورا اتنا بڑا قرآن نازل فرما دیا ہے, کتنی سورہ نازل فرما دی. اور علماء کہتے ہیں کہ صرف ایک سورہ ہی یہ بھیجتے نا, 4 لائن 2 لائن کی, تب بھی انف ہوتا. تو اس میں خسارے سے بچنے کا لاسٹ پوائنٹ کیا ہے جو غور و فکر کریں. جس طرح سے تقویٰ ایک بہت اچھا سمجھنے کا پوائنٹ ہے, اسی طرح سے صبر بھی بہت اچھا سمجھنے کا پوائنٹ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے پاس جہاں بھی قرآن میں جو بھی ورڈ گزرے تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں اور دیکھیں علماء نے ان کے اوپر کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو صبر کی کوئی اگر بک مل جائے چھوٹی سی, اس کو چیک کریں, اس کے پوائنٹ دیکھیں. میں خود صابر کیسے بن سکتی ہوں وہ دیکھیں, اور کہاں کہاں صبر مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا, تو پچھلی توبہ کر کے آگے ہم اس کو دیکھیں کہ ہمیں آگے کیا ہونا ہے. چلیں تو یعنی اللہ تعالیٰ نے شرعن اور قدرن جو فیصلہ کیا ہے اس پر صبر کیجیے. حکم قدری یہ ہے کہ ایزا پر صبر کیا جائے. قدری یعنی کہ جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں تقدیری حساب سے, اس میں جو تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کیا جائے. ناراضی نہیں راضی میں ہوں, اور بے صبری
بے صبری بھی کیا ہوتا ہے کہ بس کچھ بھی کرتے ہیں، غصہ، چیخنا، توڑنا وغیرہ، اور نہیں کیسے بھی کر کے مجھے یہ حاصل کرنا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہو یا جو بھی ہو رہا، یا پھر چلے ہم اگر بے صبرے نہیں بن رہے ہوتے ہیں، اس لیول تک ہمارے پہنچ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھلا پلا کے کچھ بھی کرا لیتے اور وہ چیز لیتے، تو کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم کچھ نہیں تو ہم ناراضگی دکھا لیتے ہیں، ہمارے ہی گھر میں آگ لگنی تھی، ہمارے ہی بچے کو یہ ہونا تھا، تو ہم نماز پڑھا کرتے تھے، ایسا بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف بغیر علم حاصل کیے نماز میں تھے، دین میں تھے، قرآن میں تھے، وہ اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں ناراضگی دکھانے کے لیے کہ چلیں برے لوگ کے ساتھ بھی اچھے ہی ہو رہا ہے نا، میں تو اچھی نماز وغیرہ پڑھتی تھی، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، آج سے میری نمازیں بند، میں اب سب چھوڑ دوں گی، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا۔ آپ دیکھیں علم سے کتنا دور ہے، ایسا تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو جو ہمارے ساتھ اگر کوئی اللہ نہ کرے آزمائش مصیبت آئے تو وہ ہمیں اور اللہ کی طرف، اسی لیے تو آج کے مشرک، آج کے کافر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اس سے بھی گئے گزرے ہیں آج کے لوگ، وہ والی حدیث سے ثابت ہوئی جا رہی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ دین جو ہے وہ بالکل نیا ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہم بالکل کچھ اپنی ہی زندگی بنا رکھی ہے اور اپنے ہی فیصلے چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں ایسے رہنا ہے، ایسے جینا ہے، ایسے کرنا ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں تب تو ہم بھائی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہوا، لیکن جہاں ذرا چیکنگ آزمائش ہے تو ہم پھر اللہ کو ہی کہنے شروع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ سب میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہم تو دیندار تھے، آپ کو میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کتنے دن سے میں دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں ہی نہیں سن رہے، تو یہ جملہ بھی بہت بڑا ہے کہ کب سے میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے، اس کا مطلب آپ کہیں، اور دعا کا بھی دیکھیں کتنا بڑا ایک وہ ہے کہ جنت جا کے جب انسان اپنی دعاؤں کو دیکھے گا وہاں پہ جمع، اس کا گفٹ، اس کا بدلہ، تو وہ یہ کہہ اٹھے گا کہ کاش میری کوئی دعا نہ قبول ہوئی تھی دنیا میں، کیونکہ اس کا اتنا بڑا اسے اجر بعد میں مل رہا ہے، وہ اور بڑھ کر کے مل رہا ہے، تو وہ یہ کہہ اٹھے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول، تو یہ باتیں اللہ نے ابھی سے بتا دی ہے کہ نہیں، تو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم اللہ کے اوپر الزام بات لگانے کے بجائے ہم اپنے آپ کو خود صبر والا بنا سکتے ہیں کہ نہیں نہیں، میرے لیے اللہ نے اس سے اچھا فیصلہ کیا ہوگا، اس لیے میں نے اتنی دعا مانگی تھی کہ یہاں پر میری جاب لگ جائے، میں نے اتنی دعا مانگی تھی کہ اس گھر میں میری شادی ہو جائے، میں نے اتنی دعا مانگی تھی کہ اللہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے جہاں مجھے باندھا، اس کا مطلب یہ میرے لیے اچھی بات ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو علم کے ساتھ سیکھ لیں گے تو ہمیں ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنے لیے بہتری کا ہی محسوس ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی تھی زندگی بھر کہ ایک بیٹی ہو جائے، اور میرے 3 بیٹے ہیں اور ایک بھی بیٹی نہیں، اللہ نے سنی ہی نہیں، اللہ نے مان، تو اس میں خیر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بیٹی پالنا نہ آتی ہو، وہ اس کو یا پھر ایسی بیٹی ہوتی جو اس کو فتنے میں ڈال دیتی، آزمائش بن جاتی، کچھ بھی ہوتا، تو الحمدللہ جو اللہ نے نہیں دیا وہ اللہ کو معلوم تھا کہ مجھ سے نہیں سنبھلنے والا تھا، اس لیے میرے رب نے مجھے نہیں دیا اتنی دولت، اتنی شہرت، یا اتنا کچھ بھی جو مجھے نہیں ملا وہ مجھ سے سنبھلنے والا نہیں تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ کی سزا ہو، تو اگر یہاں سزا ملی ہے تو یہ کم ہے، بہت کم ہے، اس کے لیے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جو آخرت کی سزائیں ہیں، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اگر وہاں پھنس گئے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نہیں پلٹ کے دیکھیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، تب اصل نقصان ہوگا۔ تو ناراضگی، بے صبری، ان سب کو نہیں اپنے اندر ہمیں لانا ہے، ناراضی اور بے صبری کے ساتھ ان کا سامنا کیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حکم شرعی کو قبول کیا جائے، شرعی حکم کیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عورت ہے تو اس کی یہ جگہ ہے، آدمی عورت کو اس کے فرائض جو ہیں وہ یہ ہیں، اب عورت کیا کہتی ہے کہ کیوں ہمیں بس اسی لیے ہی ہے کہ بس آدمی گھر آئے تو ہم اس کو یہ کریں وہ کریں، کیوں آدمی باہر جا کے بھی تو آپ کے لیے پیسہ کما کے لا رہا ہے، تو جبکہ آدمی کو زیادہ مشکل کام اللہ نے دیا ہے،
ہم گھر میں ہیں، ہمیں صبح میں نیند آ رہی ہے تو ہم صبح میں سو گئے ہیں، صبح میں ہمیں پکانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو ہم نے دوپہر میں پکا لیا ہے، دوپہر میں دل نہیں چاہ رہا تھا تو لیکن اگر ہسبینڈ چاہیں صبح میں آفس جانے کا دل نہیں چاہ رہا، چلے گا، صبح دکان کھولنے کا دل نہیں چاہ رہا، چلے گا، تو مشکل کام تو انہیں کو ملا ہوا، لیکن تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کو یہ ہے اور ہم لوگ تو یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ کم ہو تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں، سمجھ کے علم کم ہو تو اس وجہ سے ساری باتیں آتی ہیں۔ تو حکم شرعی کو قبول کیا جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، یعنی اثر جھکا دیا جائے، اور اس کے امر کی اطاعت کی جائے۔ امر مانے حکم ہوتا ہے، اس کی اطاعت جو اللہ نے حکم دیا اسی کو مانا جائے۔ تو ان کاموں میں بھی ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکم کو معلوم کرتے ہوئے آپ اپنے میں دیکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نہیں کر رہی ہوں، تو اس کو چھوٹے لیول پہ لے کے آئیں۔ پورا دن آپ سے نہیں ہوتا، آپ رات میں اس کو تھوڑا سا کر لیں کہ چلے میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں، دن بھر اگر میں کروں گی تو لوگ پھر کہیں گے، اور پھر اس کے میری لائف جو ابھی تک تھی اس کے حساب سے سٹیبل نہیں ہوگا۔ جتنا ہم سے ہو پا رہا ہے کریں، اور سچی دعائیں کریں کہ یار اب مجھ سے پورا کروا لیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کروا لیں گے۔ تو حکم اللہ کے دیکھیں، ہمیں اگر نہیں معلوم ہے یا جو معلوم ہے ان کو پھر چیک کریں کہ کیا ایسے ہی ہے جیسے میں کر رہی تھی، میں زکوٰۃ نکالتی ہوں، میں ایسے سے نکالتی ہوں، ایسا ہی ہے یا کوئی چینجز ہیں، یا کوئی کمی ہے، میں سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتی ہوں، اللہ کا حکم ایسے ہی ہے، میں یہاں تک کہ گیٹ ٹوگیدر رکھنے کے لیے ون ڈش اگر کی بات چل رہی تھی، اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ سب لوگ مہمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اپنا اپنا کھانا لے کے آئیں گے، جس نے بلایا وہی یہ کھلائے۔ تو آپ دیکھیں اتنی ڈیپ باتیں، مطلب باریکیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے۔ ہم لوگ کا تو کبھی نہیں، ہم لوگ ہاں اپنا کھانا لانے میں کیا تکلیف ہے، لیکن اللہ کا حکم اس میں کیا ہے کہ اگر ہم نے بلایا ہے تو بھائی آپ کھانا لے کے نہیں آئے، ہمیں ہی تیار کرنا ہے، ایسا ہے کیا؟ تو نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، ایسے بھی کر سکتے ویسے بھی کر سکتے ہیں، اپنا بھی لے آئے اگر لانا ہے، ہماری طرف بھی لے آئے، جیسا سمجھ میں کرا جا سکتا ہے۔ تو لیکن سبحان اللہ، لوگوں نے اس بات کو پوچھا تب ہمیں حیرت ہوئی کہ اس میں پوچھنے والی کیا بات تھی، لیکن پھر بھی اس میں پوچھنے والی یہی بات تھی کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں۔ تو ہم دیکھیں ہم کتنی چیزیں کر لیتے اور ہمیں لگتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو پروف ہے یہ سب کر رہے ہیں والا، بالکل بھی اللہ کی طرف سے حکم جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اب انشاءاللہ ہم لوگ یہ جو شرعی اور قدری بات لکھی ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اور اپنے اپنے لیے دیکھیں کہ میں کتنی شرعی چیزوں کو کر رہی ہوں۔ تو کرنے میں صبر کرنا ہے، کرنے والے صبر نہیں کر رہے ہیں، ہاں بہت بڑا صبر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی صبر کو سمجھا کہ کرنا بھی صبر ہے اور نہیں کرنا بھی صبر ہے، تو دونوں میں صبر ہمیں دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، وہ اور وہ ہے یونس بن متا علیہ السلام، یعنی اس حال میں حضرت یونس علیہ السلام کی مشابہت اختیار نہ کیجیے، جو مچھلی والے کی طرح نہ ہونا وہ یونس علیہ السلام ہے، یعنی ان کے جیسے، اس حال میں ان کے جیسے نہ ہیں کہ انہوں نے صبر نہیں کیا تھا، اختیار نہ کیجیے جو حال مچھلی کے پیٹ میں ان کے محبوس بھی عربی ہی ورڈ ہے، حبس مانے گرمی اور سفوکیشن اور ہیومیڈیٹی، یہ ساری چیزیں جو، کیونکہ یہ ورڈ ہم نے اپنے کلاس میں اپنے فرینڈس کو بولتے سنا تھا کہ گرم ہو رہی ہے یا سفوکیٹ یا اے سی کی وجہ سے دروازے بند ہونا، یہ وہ، تو اس میں کچھ ایک ورڈ ہم لوگ یوز کرتے تھے جس کے بس جس میں ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے گرمی ہو رہی ہے، لیکن سفوکیٹ ٹائپ آپ دیکھیں محبوس، تو یہ عربی ورڈ ہے جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ تو اس میں وہ پورے پیک ہو گئے تھے نا، محبوس ہونے کا باعث بنا، اور وہ ہے اپنی قوم پر ان کا عدم صبر، انہوں نے اپنی قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی، تو وہ اب آگے اللہ کا کیا آرڈر آنا ہے
اس کو سنے بغیر وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. جو آپ سے مطلوب تھا، مطلب ان کو صبر کرنا چاہیے تھا کہ اب کیا آئے گا اللہ کا حکم جب کوئی نہیں مان رہا ہے، اور اپنے رب سے ناراض ہو کر جانا حتیٰ کہ آپ کشتی میں سوار ہوئے. اور ان کو ایسا بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہی نہیں آئی، کوئی چینج ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی ناراض ہونا یہ بھی بیان میں آتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا کہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، چھوڑ کر ان کو دوسری جگہ جانے چلے گئے تھے. جب کشتی بوجھل ہو گئی، یعنی کشتی ایک جگہ جا کر تھوڑا طوفان یا کچھ ایسی چیز آئی جس میں کشتی کے اوپر ڈوبی جا رہی تھی کشتی، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے جو اس کے اندر تھے انہوں نے ایسا کرا کہ کہا کہ وزن زیادہ ہے اس کے اندر، یہ ڈوبی جا رہی ہے. تو کشتی والوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی، سارا سامان وغیرہ بھی پھینک دیا گیا، تب بھی کشتی ڈوبی جا رہی تھی. تو اب ایسا ہوا انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی، یعنی کہ پرچی اچھالی یا پھر کوئی ایسی چیز کری جس سے کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان میں سے کسی کو سمندر کے اندر پھینکا جائے گا. تو کس کو پھینکا جائے، تو یہ پتا کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسے ہی کسی کو بھی پھینک دیا جائے، اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ جس کا نام آ جائے گا اس کو پھینک دیں گے. بس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن پڑھا. تو جو قرآن اندازی کر رہے تھے وہ قرآن تینوں بار ہی انہیں کا نام آیا. فَالْتَقَمْهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یہ سورۃ الصافات ہے اور جس کے معنی ہے بس ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے. سب جو ان کا کام تھا وہ ملامت کے قابل تھا. ملامت بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو بات میں سنانا یا برا بلا کہنا وغیرہ. اذ نادا وہو مکروم، یعنی انہوں نے پکارا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اذ نادا، انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور ان پر دروازہ بند کر دیا گیا تھا. یا یہ کہ انہوں نے پکارا اور وہ ہم و غم سے لبریز تھے. مخدوم کے انہوں نے دو معنی لکھے ہیں. کیا کہ ان کے اوپر دروازہ بند کر دیا گیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر دروازہ بند کر دیا گیا تھا، وہ وہاں پھنس گئے تھے، یا پھر وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے. دونوں ورڈ کی میننگ جو ہے اس کے ایکسپلینیشن میں آئے گا. بہت زیادہ غم سے بھرے ہوئے ہو گئے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ کہا لا الہ الا انت، لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، سبحانک، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی تھا ظالموں میں سے. انبیاء کی آیت بھی ہے یہ، سورہ انبیاء. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو یہ دعا بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے. کب آپ دیکھیں ہم کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی چیز ایسی ہوگی، آپ کا یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ والی دعا اتنی بار پڑھیں. یہ بھی یونس علیہ السلام، تو یونس علیہ السلام نے ندامت میں آنے کے بعد، ایکسیپٹ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کر، اور ہم اس گناہ میں بھی لگے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ اس گناہ کو ہی پورا کروانے کے لیے یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، اس میں نقصان ہونے والا ہے، اس میں یہ ہونے والا ہے، ہم یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پلٹنا، سب سے پہلے تو ہمیں پلٹنا ہے. یونس علیہ السلام کے دل میں ندامت اور یہ ساری چیزیں آئیں کہ میں نے غلط کیا تھا، کہ مجھے سزا مل رہی ہے، تو ان کو اس بات سے پلٹ کے آنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہمارے دل کی کیفیت ہی ہونی چاہیے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جاؤ وہ والی آپا جو ہیں ان سے پوچھو، وہ بہت اچھے یہ بتا دیتی ہیں، اور اس کو پڑھنا، لیکن اپنی حالت جو ہے ویسے ہی بنائے رکھو. جب کہ آپ کسی صحیح دم کرنے والی یا کسی ایسی، الحمدللہ ہم لوگوں کو بھی کافی اس طرح کے لوگ ملے ہوئے تھے، تو وہ پہلا سدھار جو لانے کہتی تھی، تو وہ یہ کہتی تھی کہ ہم دعا تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ یہ پڑھیے گا، لیکن سب سے پہلے فرسٹ جو پارٹ ہے آپ اس کو چیک کریں.
اللہ کی نافرمانی آپ کہاں کر رہی ہیں، اس کو چھوڑ کے ادھر آئیں، اور کون سے برے کام آپ سے ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ کے توبہ کر کے واپس آئیں، اور شرعن بھی مطلب جو اللہ کے حکم ہے اس میں سے آپ نماز پڑھتی ہیں، صبح کے اذکار پڑھنی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ چیک کرتی تھی۔ اگر انسان اس کے اوپر اوکے ہوتا تھا تب تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھ لیجیے، آپ ایسے کریے، آپ ایسے کریے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کہیں اور جائیں، میں نہیں بتا سکتی، میں مدد نہیں کر سکتی، سبحان اللہ۔ تو تو ہم کو بھی اپنے لیول پر، اب وہ آپا کون تھی مجھے جا کے پتا کرنے یہ ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں آپ اسی لیے تو دیکھیں جو وہ والی حدیث ہے بلا حساب 70,000 جنت جائیں گے، اس میں کیا ہے کہ وہ دم کسی اور سے کہنے کو نہیں جاتے ہیں کہ تم میرے اوپر دم کرو، کیونکہ انہیں اپنا اور اللہ کا کنیکشن ہی اتنا مضبوط لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دعا بنا دی ہے، اب میں خود یہ دعا پڑھوں گی اور میرا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ جا کے کسی اور سے نہیں کہتے ہیں تاکہ ہمارا اس آپا سے کنیکشن زیادہ جڑ جائے کہ بھائی آپا ہی اتنی اچھی دعا بتاتی ہے کہ بس انہیں کے پاس جائیں گے تبھی حل ہوگا، نہیں، ہمیں تو اللہ کے پاس جا کے اپنا حل کروانا ہے، تو میرا کنیکشن کسی اور سے نہ جڑ جائے، اس وجہ سے یہ دم کروانا جائز ہے، یہ حرام کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی اور سے کہنا توحید کے لیول میں کمی ہے کہ جب اللہ نے یہ چیزیں بتا دی تو میں خود اس لیول کی کیوں نہیں ہوں، میں گناہ چھوڑوں، اللہ سے کہوں کہ آج سے میں نہیں کروں گی اور ان کی طرف یہ دعا پڑھوں، آج قبول ہوگی آج، اور اس کا رزلٹ کس دن، جیسے دیکھیں نبیوں نے دعائیں مانگی تھیں اور وہ آگے کی ضروریت کے لیے پوری ہوئی، ان کے زمانے میں پوری ہی نہیں ہوئی، تو کیا وہ بے صبر ہو کے اور نکل جانا، بھاگ جانا، ایسا تھا طریقہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، چنانچہ مچھلی نے انہیں جب وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا، تو ان کو مچھلی نے اگل دیا لے جا کے ایسی جگہ پر، اور وہ کافی بیمار ہو گئے تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اس میں ایسڈ جو تھا اس کو گلانے والا جس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اس سے ان کے اسکن پہ بہت زیادہ اور یہ پارٹ شروع ہو چکا تھا مرنے کے قریب آنے، وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کدو کی بیل اگا دی، چکیل میدان میں تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک پیڑ کدو کی بیل اگا دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لولا ان تجارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء، اگر اس کے رب کی اگر اس کے رب کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی، یاوری اردو ورڈ، عربی اس کا ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ عربی ہے کہ نہیں، دوستی یا مہربانی یا ان کے ساتھ نہ دیتی، اس طرح کا ہوگا، تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور وہیں پڑے رہتے، یعنی انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ العراء سے مراد ہر قسم کی نباتات اگنے والی چیز کو کہتے ہیں، تو ہر طرح کی اگنے والی چیز سے خالی زمین کو العراء کہا جاتا ہے، یعنی نہ گھاس نہ کچھ بھی نہیں اگتا اس میں، تو چٹیل میدان جسے کہا جاتا ہے، ایک میدان ہوتا ہے ایک سوکھا میدان، لیکن ایک چٹیل میدان جو ہوتا ہے اس میں ویٹ یعنی کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی کہ بھائی جو چھوٹی موٹی گھاس وغیرہ تو ہمارے فائدے کی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ زمین ایسی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مذموم اور وہ برے حال میں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کو اس حال میں پھینک دیا گیا کہ وہ ممدوح تھے، تعریف کے لائق، یعنی کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اور اب ان کے اوپر کوئی یہ والی جو چیز تھی مذموم والی وہ چیز نہیں تھی، اور ان کی یہ حالت پہلی حالت سے بہتر ہو گئی، تو جو جس طرح سے وہ پہلے تھے اس سے بھی بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا، فاجتباہ ربہ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا، اور ان کو ہر
برائی سے پاک کر دیا. جو کہ برت لکھا ہوتا ہے یہ برائی اور کم کر گندگی ان سب کے لیے آتا ہے. فجعلہ من الصالحین اور ان کو نیکوکار میں سے کر دیا. یعنی وہ لوگ جن کے اعمال و اقوال اور نیت اور احوال درست ہیں. نیک کون ہوتے ہیں؟ 4 پوائنٹ لکھے ہیں شیخ صاحب نے. وہ لوگ جو جن کے اعمال یعنی جو عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, درست عمل کرتے ہیں وہ. اقوال جو وہ بولتے بھی ہیں وہ بھی درست بولتے ہیں. کسی کا دل دکھا دینا, اب ان کو تو اچھا ایسا ہم نے چپکایا, ان کو ایسا سنایا, مزہ آ گیا ہوگا, اور یہ ساری باتیں آپ اس کے بعد بھی کیا دل مطمئن ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے لیے چپ ہو کر آپ دیکھیں, تب آپ کا دل دیکھیں کتنا مطمئن ہوگا. الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں سامنے سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بول تو سکتی تھی, کہہ تو سکتی تھی, تو آپ جتنا علم سیکھیں گے اتنا آپ صابر بنتی جائیں گے. تو اقوال قول درست ہوتے ہیں, ان کے نیتیں بھی درست ہوتی ہیں, اور ان کے احوال جو ہیں یعنی انہیں اپنے حال بھی جو ہے وہ اس طرح کے بنا رکھے ہوتے ہیں, نہیں اللہ سے ناراض ہے ہم تو ایسے ہی کریں گے, ہم ان کے حال بھی درست ہوتے ہیں. یعنی ظاہراً بھی وہ نیک دکھ رہے ہوتے. ظاہر تو وہ ٹائٹ فٹنگ پاجامہ ہی نہیں چھوٹ رہا ہم سے, اور پوری دنیا ہی وہی پہن رہی ہوتی ہے, کتنا آسان ہے, 100 روپے میں مل رہا ہے, اور کمفرٹیبل ہو گئے ہیں ہم اس کے ساتھ. تو یہ ہمارے احوال جو ہے باہر والے, جبکہ اللہ نے کہا کہ معلوم ہے کہ اگر ٹائٹ فٹنگ کسے کہتے, ہم اسے گھسیٹ کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھو تو لوز ہے. سبحان اللہ. اور کتنا بیوقوف بنیں گے خود. اس لوز ہونے سے مطلب ہے بدن پہ چپک نہ رہا ہو, آپ کے بدن کا شیپ نہ دکھا رہا ہو کہ آپ کی تھائی اتنی پتلی سی ہے آپ, اور یا تھائی اتنی موٹی ہے, اور پیر ایسا ہے اور ویسا. اگر اتنا لوز ہے کہ شیپ نہیں دکھ رہا باڈی کا تب تو صحیح ہے. لیکن پہلے تو پھر بھی ہوتے تھے, اب وہ ٹائٹ فٹنگ کے شرٹس ہمارے جمپر جو بھی ہے تو وہ اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ ہم گھس نہ پا رہے ہوں, جب تک کوئی پہنتا نہیں ہے. اور اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے, جن کو ڈھیلے کی عادت ہے آپ دیکھیں ان کو. تو یہ چیزیں گھر میں آپ محرم ہو صرف تو آپ پہن سکتی ہیں ٹائٹ وغیرہ. اس میں بھی بڑے بیٹے اگر ہوں تو ان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ماں تھوڑا احتیاط کر لے, لیکن پھر بھی اگر شوہر کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کری جا سکتی ہیں. چلیں آپ ٹائٹ فٹنگ پہن بھی رہی ہوں, بیٹے ہوں گھر میں تو آپ اسی دیر دوپٹہ لے لیں, یا سسر ہے تو آپ اچھے سے دوپٹہ لے لیں, نماز سے کپڑے یہاں بہترین آتے ہیں وہ لے لیں, جیسا کہ یہاں عربس کرتے ہیں. باہر یہ فل برقعے میں ہوتے ہیں, اللہ ان کے حالوں پر ابھی بھی اسی طرح رحم رکھے, لیکن گھر میں یہ ٹائٹ فٹنگ ہوتے ہیں اور ویسٹرن کپڑوں میں ہی ہوتے ہیں. تو اللہ ان کو پردوں میں ہی رکھے کہ یہ اگر اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے اجر ہے. اور اب یہاں اگر پردہ کم ہو رہا ہے اور باہر کر رہے ہیں تو یہ گناہ کی بات ہے, گناہ کی بات ہے. پھر بھی توحید پر ہیں تب بھی الحمدللہ خیر ہے, یہاں ہی خیر ہے, کیونکہ جہاں شرک ہے وہاں یہ سارے گناہ کچھ کاؤنٹ نہیں ہوتے. شرک ہے اتنا ہی کافی ہے برباد ہونے کے لیے. ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی, بس اپنے رب کے فیصلے پر ایسا صبر کیا کہ کائنات میں کوئی شخص صبر کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کسی نوکر پر کسی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا صبر کیا, دیکھا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا صبر کر ہی نہیں سکتا, اتنا صابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو کیا صبر ہوگا ان کا, اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجیے. صبر جمیل ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا صبر کیجیے. پھر الحمدللہ انہوں نے بے صبری کہیں نہیں دکھائی تھی, بے صبری تو یونس علیہ السلام نے دکھا دی تھی. ان کا قصہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں صبر کرنا ہے آپ. اللہ تعالیٰ نے انجام کار آپ کے لیے متعین کر دیا, والعاقبۃ للمتقین, اس کا انجام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
مقرر کر دیا سورۃ الاعراف میں، کیا بتا دے گا، اور بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تو پرہیزگاری بھی صبر ہے۔ آپ کے دشمنوں کو اس میں اس چیز کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا جو ان کو بری لگتی تھی، یہاں تک کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے غصے کی نظر سے آپ کو غصے کی نظر سے گھور کر دیکھیں، حسد، کینہ اور غیظ و غضب کی بنا پر آپ کو نظر لگا دیں۔ تو یہ ان کی خواہشیں تھیں، جیسا کہ آخر کے آیتوں میں یہاں پر موجود تھا۔ تو ایسا چاہ رہے ہوتے تھے کہ وہ آپ کو اپنی نظریں لگا دیں یا نظر بہت غصے بھر کے دیکھیں، کیونکہ ان سے اور کچھ ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ جب کچھ اور کر نہیں پا رہے تھے تو ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ، ہم سے بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم مار نہیں پا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو انسان گھورنا ہی شروع کر دیتا ہے غصے سے۔ یہ تھی اذیت فعلی میں اور ان کی انتہائی قدرت، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر تھا۔ یہ ان کی تھی کام فعلی اور انتہائی قدرت، یعنی ان کے اندر اتنا ہی کر پانا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حافظ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین صبر کر کے دکھایا تھا۔ تو یہ تھی اذیت فعلی جو وہ کر رہے تھے۔ اذیت قولی رہی، اذیت قولی جو جی میں آتا تھا اس کے مطابق مختلف باتیں کہتے تھے۔ یہ تو وہ فعل جو کر کے دکھاتے تھے کہ کوئی غصے سے دیکھنا، یہاں تک کہ ہم نے بتایا کہ حدیث میں پتہ چلا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو معلوم کرتے۔ کہیں ایک بہت مشہور انسان تھا جس کی نظر لگ ہی جایا کرتی تھی، تو اس کو لے کر آتے تھے، دور دور سے انتظام کرتے تھے، یہ نظر لگانے والی بات میں یہ نظر لگ جائے۔ تو ہمیں بھی اس کام سے بچنا چاہیے، کسی کی بہت اچھی چیز ہو تو ہمیں ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے نہیں رہنا چاہیے کہ نظر لگ جانے والا بات ہے، تو ہمیں نہیں معلوم ہماری نظر کب لگ جائے گی۔ تو دیکھیں، خوش نظر سے دیکھیں، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ یا رب یہ چیز اور بڑھ جائے، اس کے لیے برکت کی ساتھ ساتھ دعا کرنے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی اچھی چیز ہے، تبارک اللہ یا بارک اللہ فیک، برکت والے جو الفاظ ہے، ماشاء اللہ کیا ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے، اس میں مطلب ہماری یا تمہاری کوئی بڑائی نہیں، یہ اللہ کی طرف ہم نے بات کو باندھا کہ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے، الحمدللہ اتنی خوبصورت اگر ہے تو اللہ نے اسے ایسا بنایا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ کی دعا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نظر بد سے اگر بچنا ہو آپ تبارک اللہ ضرور کہیں، ماشاء اللہ چاہے آگے کہیں چاہے نہ کہیں، کیونکہ وہ تو ایک اللہ کے لیے بات ہوا، وہ بھی کہنا اچھی بات ہے۔ لیکن نظر بد سے بچانے کے لیے ہمیں اس شخص کو اس چیز کے لیے دعا دے دینی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس چیز میں اور برکت ہو، اس میں پھلو پھولو، آگے بڑھو اور زیادہ ترقی کرو، تب جا کے وہ چیز جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ ماشاء اللہ کہیں تو اس کے ساتھ تبارک اللہ ضرور کہیں، اگر آپ کو کوئی اچھی چیز کسی کی نظر آئے، یا بارک اللہ فیک آپ کہہ دیں صرف، اگر ماشاء اللہ بھی نہیں کہنا، یا اور بھی برکت کی جو اسی طرح کی دعائیں جو آپ کو لگتا ہے اس میں برکت کے الفاظ ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو قولی باتیں تھیں اس میں جو جی میں آتا تھا اس کے مطابق مختلف باتیں کہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے شاعر، اور کبھی کہتے تھے جادوگر ہے۔ یہ تینوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں، یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جادوگر کیوں کہنے لگے؟ کیونکہ قرآن کا اثر اچھا خاصا لوگوں پر ہو جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اس نے جادو کرا ہے، وہ قرآن کی تاثیر ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ شاعر کس لیے کہتے تھے؟ کیونکہ عرب میں اس وقت شاعری بہت زیادہ مشہور تھی، تو قرآن کے جیسا ہم سے کہا جاتا تھا، اتنی بہترین اس میں رائمنگ اور ایک ایک لیٹر کا جڑا ہونا۔ آپ اگر ابھی کسی نے بھیجا تھا سورہ عصر جو ہے وہ 10 کے اوپر کچھ اس کے اوپر ایک وہ چلا آ رہا تھا کہ بہت بڑا کنیکشن تھا کہ 10 کے اوپر اس کے اندر 10 یہ ہیں 10 وہ ہیں، بہت سارا نکالا ہوا تھا۔
تو یہ کنیکشن بھی پوئٹری اور جو یہ ہوتا ہے شاعر جو کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جوڑ ہوتا ہے شروع میں اینڈ کا اینڈ میں، اور ان کی بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب کہا کرتے تھے مجنون، اس لیے کہتے تھے کہ پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے اپنے اپنے اس کو چھوڑ کے، اور کہتے ہیں کہ صرف اس کو کرنے لگو۔ تو آج بھی ہم کسی کو بدعت چھوڑنے کہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، اس میں تکلیف ہی کیا ہے اگر ہم بیٹھ کر کے ایسے ایسے کر لیتے ہیں؟ ہم تو قرآن ہی پڑھنے کہہ رہے ہیں، ہم تو یہی کرنے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیوں منع کر رہے ہیں۔ بس اللہ کا حکم ہوتا تو وہ بھی ایکسپٹ کرتے، لیکن بس اللہ کا حکم نہیں ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن عظیم اور ذکر حکیم جہاں والوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ تو جو وہ سنا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ 3 لوگوں نے کہا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ شعر و شاعری ہے، نہ کوئی دیوانہ پن ہے اس کے اندر، نہ کوئی جادو ہے، یہ نصیحتیں ہیں۔ واضح صحیح بات ہے، اس میں سے ہمیں سیکھنا ہے نا، تو جو چیز سکھائے وہ نصیحت کرتی ہے، نصیحت کے سوا کچھ نہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے دینی اور دنیاوی مصالح میں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیاوی ڈیل بھی اس کے اندر ہوتی ہے، بزنس کرنا ہے تو ایسے کرو، اور دنیا میں اگر رہنا ہے بچوں کے ساتھ تو ایسے رہو، خاندان والوں کے ساتھ ایسے کرنا ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے۔ تو دین کی باتیں بھی ہے کہ بھائی اللہ کے ساتھ کیسے ہمیں کنیکشن بنا کے رکھنا ہے، عبادت اگر کرنی ہے تو کیسی ہو، دنیا والوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں سبحان اللہ، جسے ہم شرعی حکم کہتے ہیں۔ تو نکاح ہونا ہے تو شادی اگر آپس میں رہنا ہے انسان کو کہ کوئی کسی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ نکاح ہونا ہے، یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور ہر قسم کی ستائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی کو معلوم ہے ستائش ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اردو کے اچھے لوگ کوئی بتائیں ستائش۔ کس کی اردو مضبوط ہے اس میں سے؟ شاہدہ اگر، یا رخسانہ، یا اور بھی وہ جبین ہیں، عذرا، شازیہ، باقی میں معلوم نہیں، اگر کسی کو معلوم ہے چلیں 27 ورڈ کی میننگ ڈھونڈ کے آئیں گے ڈکشنری میں سے، کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اور ہر قسم کی ستائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، تعریف ہو سکتا ہے کچھ، لیکن ایگزیکٹ ورڈ کی میننگ تو چلے جیسے ہم لوگ عربی کی کر رہے ہیں اسی طرح سے اردو کو بھی انشاءاللہ لیتے ہوئے چلیں گے۔ اور ایک ورڈ لیا ستائش کیا ہوتا ہے؟ ستائش حسین ہے پہلے، اوکے۔ بات یہ کرنی تھی کہ ہم لوگوں کا روبہ پارا ہو گیا، اور یہ جب آپ لوگ اس ویک ورک شیٹ کر لیں گے تو نیکسٹ ویک کے تھرسڈے میں ایگزام رکھنے کے لیے انشاءاللہ سوچا ہے، اور جس میں یہی دونوں سورہ ہوں گی۔ اور نیکسٹ پھر آپ 31 پڑھ رہا ہے تھرسڈے، تو نیکسٹ منتھ سے پھر سے ربع پارا جلدی سے، وہ بھی جلدی ہی کمپلیٹ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ 30 پارے کے بنسبت یہ جلدی کمپلیٹ ہوا ہے الحمدللہ، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سورہ بھی آ جاتی ہیں بیچ میں، تو ہمیں اس کی ورک شیٹ کرنے میں اور اس کو یاد کرنے میں ٹائم ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑے پارٹ چھوٹے پارٹ سب ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں، جتنا اس میں قصہ ہے ایک پارٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے لے لیا تھا۔ تو الحاقہ کی اس حاقہ سے کہاں سادہ تک ایک سیکنڈ، یہ 27 کی میننگ آ رہے ہیں ورشپ، عبادت۔ اچھا، اور ہر قسم کی ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ چلو الحمدللہ لکھ لیتے ہیں ہم لوگ اپنے پاس جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، پینسل ہے؟ چلو 27 معنی ہے عبادت، تو بے شک ہر طرح کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا۔ ایگزام کے بارے میں کسی کوئی سوال ہے؟ ایگزام کا پیٹرن کیسا ہوتا ہے ہم لوگوں کا؟ ویسے ہی ہوتا ہے جیسا آپ نے تجویز کر دیا ہے کہ گوگل فارم ہوتا ہے،
اس میں سے کافی آسان سا ہوتا ہے. ورڈ کی جو میننگ ہے وہ صرف ہم لوگ فارم میں پوچھتے ہیں. ہم اورل جو ایگزام لیتے ہیں اپنا دو طرح سے آپ کا ہوگا. ایک ریٹن میں فارم ہوگا, چوز کرنے کے ہی کوشچنس آئیں گے آپ کو, اور دوسرے آپ کا اورل ہوگا جس میں سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ مچھلی والے کا قصہ سنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا, یا کیا قصہ تھا, کہاں پر ہے, سورہ میں کہاں پر آیا ہے, اس کی آیات کہاں سے کہاں تک ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کی آخری آیت میں قرآن کے بارے میں اگر ذکر کیا ہے, ہاں یا نہیں, اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے, کیا آیات ہے, اس کو ایکسپلین کیجئے. اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. باقی جو کوشچن آنسرز آپ کے جو اس میں ہی ورک شیٹ میں لکھے ہوئے ہیں, وہ اصل میں آپ اس کو پورا اگر سمجھ لیں گی, اس کا ٹرانسلیشن یاد ہوگا اور تھوڑی تھوڑی سمجھ, اس سے یہ نکل رہا ہے, اس سے یہ تو انف ہوتا ہے. اسی طرح کے میرے سوال ہوتے ہیں اورل میں. باقی ورڈ کی میننگ جو ہے وہ آپ صرف چوز کرنے والے میں آئے گا, فارم نہیں آئے گا. ہم اورل ورڈ کی میننگ نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اورل میں ہم آپ سے ٹرانسلیشن پوچھیں گے کہ یہاں سے یہاں تک کیا ترجمہ کر کے بتائیے, یا پھر اس آیت کی تفسیر بتائیے, یا پھر جیسے بھی ہمیں بتایا کہ یہ پارٹ کہاں پر ہے, یا اس سورہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا ہے ملک میں تو وہ کہاں پر ہے, کیا کیا بتایا ہے, کون سی صفات ہیں, اور دروغہ سے جو بات ہوئی ہے وہ کیا بات ہے, اور اس طرح کے کوشچن آنسر میرے پوچھنے میں ہوتے ہیں. اور ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی جیسا کہ چوز کرنے والے ہی کوشچن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ آپ کو 20 ایسے ہی کچھ ملیں گے جیسے ہمیشہ میرے فارم ہوتے ہیں. اسی طرح گوگل فارم ہے, اور اورل جو آپ کا ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا جس میں آپ کو ترجمہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہوگا اور سمجھ اچھے سے معلوم ہے. ڈھونڈنا بھی آنا چاہیے کہ یہ بات یہاں سے یہاں تک چل رہی ہے, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 مارکس کا ہی ہوگا, 40 60 سیم تجوید کے حساب کا ہی ہم نے پچھلی بار بھی رکھا تھا. 40 کا یہ تھا گوگل فارم, یا پھر جی لگ بھگ ایسے ہی ہوگا. تو ہو سکتا ہے 20 کا گوگل فارم ہے, 80 کا میرا اورل. اورل زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک, اورل کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں. 60% آپ کا جو ہم پوچھیں گے اس کے حساب سے آپ جو جواب دیں گے وہ ہوگا. دو ہی سورہ آسان ہوگا انشاءاللہ, لیکن کتنے پارٹ کیا باتیں گزر رہی ہیں وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. جی اور کسی کے سوال؟ سر ایک چیز یہ پوچھنا تھی, اس میں جو لاسٹ کی دو آیا ہے یہ ہم نے کہیں پہ پڑھی تھی کہ نظر بد سے دعا کیے گئے ہیں, وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقون کبھی ابصارہم, یہ جو یہاں سے لے کے آخر تک ہے ذکر للعالمین تک کے. جی آپ نے بھی دیکھا کہ کیونکہ اس میں ایسا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, لیکن اس میں نہیں, سنت سے ثابت کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نظر بد کی دوسری دعا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں پہ پڑھ کے دم کرتے تھے, وہ پڑھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ پورا قرآن بھی نظر بد سے بچنے کے لیے آپ اگر چاہیں تو اس میں, کیونکہ ویسے الفاظ ملنے ہیں, پڑھ سکتی ہیں کہ بھئی آپ نے ایک دفعہ سے پڑھا اور آپ کہیں دم کر دیں, لیکن یہ خاص نظر بد کی دعا ہے, یہی ہی پڑھی جائے ایسا بنا لینا پھر بدعت ہو جاتا ہے. اس کے باوجود آپ اسے ایک دفعہ پڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں. جی بس یہاں پر انہوں نے نیچے جو یہ ریڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پروناؤن کو یوز کرنا بتایا ہے. لی میرے لیے, لکا تمہارے لیے, لہو لہا. یہ بھی الحمدللہ آپ لوگ قرآن کی وجہ سے اچھے سے جان رہے ہیں کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے ہاں آئے گا. میرے لیے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے, اب تمہارا باپ, اس کا باپ, اس ایک عورت کا باپ, اس ایک آدمی کا باپ, یا پھر میرا باپ. تو ابو کا ابو ہو, ابو ہا, ابھی, اس طرح سے بات چل رہی ہے. آپ لوگوں نے اسے پورا پڑھا ہے تو اور پڑھنے لائق یا کچھ باقی رہتا ہے؟ آپ لوگ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ یہ بک 1 میں سے؟ ابھی تو نہیں, لیکن نیکسٹ کبھی جب ہوگا ٹیسٹ اس میں پھر یہ بھی پوری بک لیں گے انشاءاللہ پھر سے.
تو انشاءاللہ اس کو ریوائز کرتے رہا کریں. اللہ کرے کہ یہ جملے ہمیں بولنے آ جائیں. یہاں تک یہ فائدہ جب دیتے ہیں کہ جملے ہم لوگ سے ٹیچر کہتی تھی کہ آپ لوگ عربی میں ہی بات کریں آپس میں, اور فائن لگا دیے گئے تھے جیسا کہ انگلش اسکولوں میں ہوتے تھے, کوئی اور لینگویج میں بولتے سنا تو پھر فائن لگاتے, اس سے بھی ہم لوگ نہیں باز آئے. پھر کچھ ہی لوگ تھے سبحان اللہ ہم لوگ, اور بہت ایکسٹرا ماشاء اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین نظر دے سارے ہمارے ٹیچرس کو, استادات جتنے بھی تھے. تو الحمدللہ بہت اچھی محنت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کو کیسے سدھارا جائے. الگ الگ چیزیں لے لے کے آتی تھی, پہلے ایسا کرا پھر ایسا کرا. پھر اصل میں ہم لوگ سب انڈین ہی تھے, سب غیر ناطقین یعنی کہ نان عربس ہی تھے. نان عربس کا ہی مدرسہ تھا وہ, تو پہلا مدرسہ جو میرا تھا نان عربس کا. پھر دوسرا پھر ہم لوگ ماشاء اللہ اتنے سدھار میں آ گئے تھے کہ عربس کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے دوبارہ جوائن کر لیا تھا سیم ڈپلوما. تو وہ بالکل الگ تھا الحمدللہ, اور بہت اچھا سدھار پھر آیا, کیونکہ ہم لوگ کو خود نہیں لگ رہا تھا کہ ہم لوگ, لیکن جب عربس کے ساتھ بیٹھے تو ماشاء اللہ اچھا بول سک پا رہے تھے, تو خود حیرت کرتے تھے, خود خوش ہوتے تھے کہ الحمدللہ ہر سال جب پاس ہوتا ہے اس کے بعد میں جو نیا سال آتا ہے اس میں بہترین پروگرس دکھتی تھی اچانک سے اپنے آپ ہی. کیا وجہ ہوتی تھی نہیں پتا, شاید ایگزامس. تو ہاں یہ محسوس ضرور کرتے تھے کہ بہت اچھی پروگرس ہے, پہلے سے کافی سدھار آ گیا ہے. پچھلے سال ہم یہ سینٹینس لکھنے میں اتنی مصیبت ہوتی تھی, اب لکھے لے رہے ہیں وغیرہ الحمدللہ. تو اس کے جملے ہم لوگ کو پھر ایک اور کام کرایا گیا کہ کہا گیا کہ پورا پورا رٹیے. کیوں نہیں بول رہی ہیں آپ لوگ, جو لکھا ہے جملہ اسی کا جملہ رٹیے, یہی والے جملے. تو یہ جس طرح کے لکھے گئے ہیں, ابھی امی فی البیت, ماں اور میری ممی اور میرے پاپا گھر پر. تو میننگ آنے کے بعد بھی اگر ہم سے جملہ نہیں بن رہا ہوتا تھا تو اس کو رٹنے کہا گیا تھا. تو آپ لوگ بھی محنت کیجیے, اس کو اچھے سے یاد کیجیے. ایک جملہ اگر آپ کو اس کا سینٹینس آ رہا ہو تو عربی میں آپ اسے بول پا رہی ہیں, کم سے کم اس بک کو ختم کرنے تک یہ کام کیجیے. جی کسی کو کچھ کہنا؟ عظمیٰ ورک شیٹ کیسی جا رہی ہیں سب کی؟ استاذہ ہوم ورک بہت کم آ رہے ہیں. یہ عظمیٰ کئی بار کہہ چکی تھی 29 پارے کے لیے. جی آپ لوگ بتائیں, ہوم ورک میں آپ لوگ پیچھے ہیں کیا؟ ہوم ورک 80% یا کچھ اتنا پرسنٹیج ہے کہ اگر 70% یا 75 کیا ہے پرسنٹیج عظمیٰ, 80 ہے شاید نا, کہ اگر وہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ایگزام نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے. تو ایگزام بیٹھنے سے پہلے آپ کو اپنی ورک شیٹ اتنے پرسنٹیج تک کم سے کم کر کے دکھانی ہے. تو بہت تیز اسپیڈ میں آ جائیے, ایگزام آ رہے ہیں. اوکے چلیے, اوکے نیکسٹ. پھر یہ اب ایگزام ہی ہوگا سیدھے نا عظمیٰ, کیونکہ نہیں استاذہ بیچ میں ابھی ایک پڑے گا کلاس, اس میں کلاس ہے. 31 کو لے رہی ہیں, 31 کو ایگزام کا آپ کہہ رہی ہیں, تو وہ تو ابھی 14 دن ہے, تو بیچ میں تو ایک پڑے گا نا ہاں کلاس. ہاں جی جی, آگے بڑھیں گے پھر ہم لوگ. کہ آپ لوگوں کو ریویژن چاہیے کچھ, ایک دن ریویژن رکھیں گے اور ایک دن آگے بڑھ جائیں گے, کیا کہتے ہیں؟ 2 جی دن ملیں, 3 دن ہیں, 3 کلاسز ہیں بیچ میں ابھی ایگزام کے آنے تک. تو ایک دن ریویژن رکھیں گے, باقی 2 دن پھر جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کر کے آگے بڑھ جائیں گے. اگر آپ لوگوں کا ایسا پریپیئر ہے تو, اور برڈن پڑ رہا ہے تو بتائیے, رکیں گے انشاءاللہ, پریپریشن کے لیے گیپ دے دیں گے. کیا کہتے ہیں آپ سب؟ اپنی اپنی رائے انشاءاللہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاذہ, میں تو شاید میں 30th پر میں گرامر میں ایکسٹینسولی کرے تو پتہ نہیں میں دے پاؤں گی کہ ایگزام, کوشش تو ہوئے گی پورا انشاءاللہ, پر طبیعت کو بھی لے کے رہوں تھی, سو میرے پاس اتنا ہوئے گا کہ میں انشاءاللہ کور اپ کروں. ایسے گیو اپ نہیں کروں گی, پر بھی ٹرائی کروں گی, کہ میں گرامر بھی ہے نا تو وہ ایکسٹینسو ہو جاتا ہے میرے لیے. آگے کے ایگزامس کے بنسبت یہ 2 ہی سورہ ہیں اور یہ آسان ہوں گی ایگزام دینا, کیونکہ کم سے کم پورے پارے آپ کو رزلٹ کے لیے 3 ایگزام دینے ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ چھوٹی 2 ہی سورہ ہے, اس کو اگر آپ فیل تو نہیں ہوتا کوئی بھی الحمدللہ. نہیں نہیں, آپ لیکن یہ صحیح کہہ رہے سر, سوری ہاں آپ صحیح کہہ رہے, پر میرے اس بار جو میں نے آپ کے ساتھ جو میں نے 30th پارا ریپیٹ کیا نا, تو ایک چیز میں نے سیکھا کہ اس کو اچھے سے اسٹڈی کرنا ہے, تو اس نے میں نے ریپیٹ کیا. تو یہ مطلب مجھے ایگزام دینے میں ایسا کچھ نہیں, پر مجھے اس کو تھرڑ کرنا ہے, مجھے ٹائم نہیں مل سکتا تھا, کیونکہ میں آپ کے لیکچر تو میرے کو اردو میں تھوڑا میرا سب سے بڑا ڈرا بیک ان اے وے از مائی اردو.
تو آپ کے جو پورے لیکچرز نا میں بیٹھ کے سنتی ہوں نا تو میرے کو ایک ایک پوائنٹس لکھنے میں یہ 13 پارہ میں تھوڑا زیادہ ٹائم جا رہا ہے. میں پورے نوٹس بنا رہی ہوں کیونکہ اگر چیز سمجھنے کے لیے اس کو پورا سمجھنا بہتر ہوئے گا. تو آپ کا ایک ایک پوائنٹس جو آپ وہ ایکسپلین اتنا اچھے سے کرتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ فی, تو وہ سمجھنا بہت ضروری ہے نا اس کا پورا کنٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے. اور اس کو اچھے سے آپ کا میں دیکھی ہوں جب میں آپ کا پورا لیکچر اچھے سے تھرلی سمجھ لیتی تو اس میں آنسر دے پاتی اچھے سے, کوشچن آنسر بھی لکھ پاتی کیونکہ آپ ایکسپلین اتنا اچھا کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو وہ مجھے چلیں اس کا نا ٹائم نہیں مل رہا ہے میری اس طرف لیے. سے جی میری طرف سے رائے ہے کہ آپ اگر ٹوٹا پھوٹا بھی ایگزام دے کے گزر جائیں, فیل ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, فیل ہونے دیجیے, لیکن ایک ایگزام سے گزرے, کیونکہ ہمیں خود نہیں معلوم کہ اب ہم اسے ریپیٹ کریں گے یا نہیں. کیونکہ آگے بڑھنے کا اب میرا طریقہ کیا ہوگا, جیسا کہ ہم 30 والوں کے لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ نیا بیچ آتا رہے بار بار. ہو سکتا ہے ریکارڈنگس ہو سکتا ہے جو یہ جو درس بنے یہ رکھے جا رہے ہیں ہم لوگ کے یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ اور میرا بہت ذرا سا پارٹ ہو آن لائن, کیونکہ ابھی تک ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ میں یہ لیکچر ہی ریپیٹ کریں گے اور اینڈ میں ہم 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے آئیں گے بس کسی کے سوال وغیرہ پوچھنے کے لحاظ سے, تاکہ ایک یہ جو ہے بنا رہے. کیونکہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر میرے پاس اتنا نہیں ہوگا کہ 3 بیچ 4 بیچ 5 بیچ ایک ساتھ ہم چلا سکیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو بھی لائیو چل رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائے ماشاء اللہ. فرسٹ بیچ ہے آپ لوگ, تو دیکھیں آپ کتنا کور کر سکتے ہیں. ایگزام آتا ہے تو ہم لوگ کو بھی بھاگنا پڑتا ہے بہت تیزی سے, تو بھاگیں تھوڑا سا, اللہ آپ کی مدد کرے, طبیعت صحت سبھی کو عطا کرے. ہر ایک کے پاس اپنی اپنی پرابلم ہے, پھر بھی آپ دیکھیں کیسا آپ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ سبھی کے لیے بہت ساری دعائیں, اور انشاءاللہ دیکھیں گے اگر آپ کو ایک گیپ چاہیے تو ایک ریویژن کرا کے گیپ دے دیں گے. اور ایگزام ہم لوگ پھر عثمان تھرسڈے کی بجائے ٹیوزڈے کا لے لیں. جی استاذہ, لیکن آپ کو نیکسٹ جو کہہ رہی ہیں شروع کرنا ہے اس کے لیے آپ کو PDF دینا پڑے گی. جی ہاں, وہ انشاءاللہ ابھی تو ٹائم ہے, آپ جیسے دیکھ لیں 15 دن اچھا خاصا کام ہو گیا ہے, ہم دے دیں گے. جبکہ میرا اس ویک میں ویکینڈ پہ یہ ارادہ تھا دینے کا, اب تھوڑا سا دے دیں گے انشاءاللہ 5 دن میں یا اتنے دن میں. تو نیکسٹ شروع ہونے سے تو وہ ٹیوزڈے رکھ لیتے ہیں پھر ہم لوگ 31 کو بجائے, تاکہ تھرسڈے پھر ہمارا نیا شروع ہو جائے, ہمارا ٹائم نہ خراب ہو. کیا کہتے ہیں آپ سب؟ چلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے, کیونکہ ایک دن گیپ دیں گے, ایک دن ریویژن کریں گے, نیکسٹ ڈے پھر آپ کا ایگزام ہوگا. وہ ڈیز سے مطلب ہے کہ جو آپ کے ٹرن پڑتے ہیں اس میں, تو انف ہوگا میرے لحاظ سے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوب آسانی کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.